کچھ دنوں بعد وہ اچانک آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ایک بہت بڑی اچھی کمپنی نکلی ہے اور انہیں درخواستیں مانگی ہے. میں نے بھی یہ درخواست لکھی, آپ ذرا دعا کریں آپ طالب علم میں کہ میرا کام ہو جائے. میں نے دعا کی, اللہ کی منظوری, وہی درخواست اوکے ہو گئی اور اس کا عقیدہ بڑھ گیا, خوش ہو گیا. اس کے والدین سب لوگ آ گئے, بڑی مٹھائیاں اور کپڑے لے کے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی, کام ہو گیا. وہ چلا گیا. 6 مہینے بعد اچانک آیا عصر مغرب کے درمیان میں, مجھے کہا آپ کو لینے آیا ہوں, اب مجھے بہت بڑی تنخواہ مل رہی ہے اور مجھے اجازت دے دی کہ آپ اپنے کسی محبوب کو, دوست کو, استاذ کو ساتھ رکھے, اس کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی, تو آپ وہاں کسی مولوی کو ٹیوشن پہ رکھ لیں اور میرے ساتھ چلے. تو میرے منہ میں بڑا پانی اتر آیا, بڑی تنخواہ کا سنا. میں نے کہا بالکل, بس ابھی چلتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ استاذ محترم جو ہمارے محسن تھے اور مربی تھے, حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان سے رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بات کر. وہ طالب علموں کا بڑا سہارا تھا, بہت عجیب و غریب مرجع انسان تھے. حالانکہ نیو ٹاؤن کے اس وقت کے استاذوں میں سب سے کم عمر استاذ تھے, مگر بہت بڑے منتظم و باصلاحیت. میں نے ان سے جیسے ذکر کیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جیسے کوئی مر گیا ہو. میں سمجھ گیا کہ مفتی صاحب ناراض ہو گئے. کون ایک وقت تھا یہ سڑے مشکل سے جوڑے دوں نا غم بربادی کی. اس کے بعد ان کے پاس ہمارا سبق تھا ظہر کے بعد حسامی کا, تو حسامی کا پورا گھنٹہ انہوں نے اسی پہ لگایا, سبق ہی نہیں پڑھایا کہ بھائی ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے نظر دنیا پر پڑتی ہے, اور علم کا تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے لیکن اس کی عزت بہت ہوتی ہے, اور یہ تو قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کر کے آدمی عالم بنتے ہیں, اور قسم قسم کی آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت الاستاذ کا احسان تھا, ان کا کرم تھا, کرم بالائے کرم, کہ ہمارے منتشر اور ضعیف دل اور کم ہمت ایمان کو انہوں نے زبردست کر لیا. اور میں نے ان کو معذرت کر لی کہ میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا, انہوں نے اجازت نہیں, میں نہیں جا سکتا. الحمدللہ. بعد میں جب اختر العلوم قائم ہوا, حضرت تشریف لاتے تھے, کبھی کبھی مجھ سے فرماتے دیکھو تم نے ایک استقامت اختیار کی تھی, اللہ نے اس کا ثمرہ دے دیا. ایک نہیں, ایسے سینکڑوں مقامات آتے. تو دنیا کے ساتھ جب دین کا مقابلہ ہو اس وقت سخت اندیشہ ہوتا ہے کہ دنیا غالب نہ آ جائے. اگر دنیا غالب آ گئی تو دین مغلوب ہو گیا, تو مغلوب دین کس کام کا ہے؟ وہ تو دنیا کا مقابلہ نہ کر سکا, تو اب آپ کو کہاں سے نجات دلائے گا؟ دین ایسا سربلند ہو کہ دنیا اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے. صحیح مسلم میں ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ چیزیں دنیا کے ساتھ چل رہی, دین کے ساتھ چل رہی ہے تو بہت اچھا, اور اگر یہ دین پر غالب آ رہی ہے تو پھر نقصان بہت زیادہ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جب سنا کہ ان کے شیخ شمس تبریز ملتان میں آباد تھے, ان سے ملنے کے لیے حضرت تشریف لائے, تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں سندھ میں ایک خواجہ عبید اللہ حرار کے خزانے تھے اور بڑے لشکر و فوج تھی. تو انہوں کو پتہ چلا تھا کہ خواجہ عبید اللہ حرار کی 900 سے زیادہ کتابیں ہیں, وہ یہاں بھی رہے کچھ زمانے تک. مبارک نے, فیضی کے باپ نے ان سے یہی پڑھا ہے. دریافت کیا کہ خواجہ صاحب سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 15 دن بعد ہو جائے گی. آج وزراء پیش ہو رہے ہیں, کل کمانڈر پیش ہو رہے ہیں, پرسوں سونے کے خزانوں کا معائنہ ہے. مولانا روم کو بڑا غصہ آیا, وہ تو بلخ سے نکالے گئے تھے اور کونیا میں آباد تھے, پریشان حال تھے. خواجہ عبید اللہ حرار کو پتہ چلا, انہوں نے کہا بھائی مولانا روم بڑے آدمی, فوراً لے آؤ. جب لے آئے تو خواجہ سے مسلح پر بیٹھے تھے, تخت پر مسلح بچھا تھا اور سونے اور چاندی اور لال و مرجان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, اور وہ اشارہ کرتے تھے کہ بس یہ اٹھاؤ, پھر اور لا کے رکھتے تھے. مولانا روم سے بغل گیر ہوئے. تو جس وقت مولانا روم سامنے آئے, خواجہ صاحب کو دیکھا, تو مولانا روم کے منہ سے نکلا کہ نہ مردس آن کی دنیا دوست دارا. وہ کیا خدا اللہ والا ہوگا جس کے اتنے ریلے پیلے دنیا کی. خواجہ صاحب نے سنا
مہمان کی ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہے، کہیں خفا نہ ہو جائے. چند دن اپنے پاس مہمان رکھا، خوب ضیافت دی، اکرام تعظیم سب کچھ کر لیا. اس کے بعد وہ ملتان روانہ ہو گئے وہاں کے بزرگوں سے ملنے. صادق آباد کے پاس ڈاکہ ہو گیا تھا، تو جب راہزنی ہو جاتی ہے تو اجنبی پکڑا جاتا ہے. یہ گھوڑے پر سوار تھے، پکڑ کے بٹھائے گئے. خواجہ صاحب کو پتہ چلا، خواجہ صاحب نے فوراً اپنا اردل بھیجا، کہا مولانا روم کو ایک طرف ڈالو، سونا دوسری طرف ڈالو، چھڑا لو. وہاں کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو خواجہ صاحب کے مہمان ہیں تو انہوں نے بسط معذرت معافی پورے پروٹوکول کے ساتھ ملتان روانہ کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے گماشتوں سے آپ معاف ہے، آپ تو مہمان ہیں حضرت کے. وہاں سے فارغ ہو کے مولانا روم واپس شکریہ ادا کرنے آئے کہ بڑی مصیبت تھی اور آپ کی وجہ سے ٹل گئی. تو پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارت، وہ کیا مرد ہوگا جو دنیا سے ایسی محبت رکھے. اب جب قریب آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا ہو تو پھر دین پر صرف. اس لیے امام محمد نے کتاب لکھی الاقتصاب فی الرزق المستطاب کہ حلال روزی کمائے، حلال کاروبار اختیار کر لے، حلال دولت کمائے اور دین پر صرف کر دے. میں نے عرض کیا کہ 800 سال تک تاریخ اسلام کا یہ ادب تھا، یہ معاشرہ تھا کہ عالم دستخط کرتا تھا تو لکھتا تھا الکسائی، الخصاف، الجساس، قفال تالے بیچنے والا، بقال سبزی فروش، بزاز. یہ نہ ہوتا تو فتویٰ بازار میں نافذ نہیں ہوتا تھا، کبھی پتہ نہیں چلتا کہاں سے کھا رہا ہے. 800 سال کے بعد جب اسلامی سلطنت مزمحل ہو گئی اور دنیا کا غلبہ سا ہونے لگا تو علماء دنیا سے بچنے کے لیے دینی مشاعروں پر اور دینی وظائف پر رضامند ہو گئے مجبوراً، تاکہ دین محفوظ رہے. اور یہ ان تنخواہ خوروں کا اور دین کے نام پر لینے دینے والوں کا احسان ہے کہ آج درسگاہ سرسبز و شاداب ہے. الحمدللہ. میں طالب علمی کے زمانے میں ہر طالب علم غریب مسکین ہوتا ہے اور ہم ذرا زیادہ تھے. ایک شخص میرے پاس آیا مدرسے والوں کے پاس کہ کوئی لڑکا ہو ہمیں ترجمہ کرائے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید گھر جانا ہوگا، تو لوگوں نے میرا نام بتایا کہ اس کو ترجمہ بڑا اچھا ہے. میں نے ترجمہ سرمیر نحوی سے پہلے پڑھا ہے، ترجمے کے عشق میں پھر کتابیں پڑھی. میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ترجمہ پڑھاؤں گا لیکن یہاں مسجد میں آپ آئیں گے. اس نے کہا میری والدہ بہن ہے. میں نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں اور پھر میں گھر جا کے پڑھاؤں گا. میں نے کہا یہ بہت اچھا. وہ اتوار کے دن، اس زمانے میں بھی اتوار کو چھٹی تھی، بعد میں جمعہ مقرر ہوا، وہ آ جاتا تھا کسی نماز میں ایک رکوع میں پڑھ کے پھر ترجمہ تفسیر سنا دیتا تھا، دعا کر کے وہ چلا جاتا. بس یہ ہماری استادی شاگردی شروع ہو گئی.